ستارہ زول جو ہے اس کو جو ہے نیس گنا جاتا ہے، اور یہ جو ہے برج جدی کا حاکم ستارہ ہے۔ یہ ستارہ سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، بروج میں اور ستاروں میں کیا فرق ہے، کیا مماثلت ہے؟ بروج کی ڈیوٹی اور ہے، ان کا کام اور ہے، اسٹار جو ہیں ان سے الگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غاطب علی شاہ صاحب آج پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں آج کے ستارے کے بارے میں۔ پہلے یہ ہمیں 5 ستاروں کے بارے میں بتا چکے ہیں، آج کے ستارے کے بارے میں بتائیں گے، اور آج کے پروگرام کے آخر میں ہم 3 لوگوں کی قسمت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو ہمیں میسج بھیجے گئے ہیں۔ ان کے مطابق آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک سوال کیجئے، ہمارے یوٹیوب پر آپ کمنٹس میں اپنا ایک مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں اپنا میسج تو نمبر ہے 03334215 تو آئیے غاطب علی شاہ صاحب سے آج کے ستارے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ برج میں اور ستارے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج کے ستارے کے بارے میں بتا رہے ہیں جناب غاطب علی شاہ صاحب۔ شکریہ جناب۔ آج جو ہے سورج کے گرد گھومنے والے جو اسٹار، جس سے جو ہے زول کا نام دیا گیا ہے، اس کا جو ہے ذکر۔ اچھا، پہلے کون سے ستاروں کے بارے میں آپ بتا چکے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہے ہم جو ہے قمر، زمین، عطارد، مریخ، مشتری، ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو آج جو ہے ستارہ زول کے حوالے سے جو ہے ذکر کر رہا ہوں میں۔ ستارہ زول جو ہے اس کو جو ہے نیس گنا جاتا ہے۔ یہ ذائچہ میں جس گھر میں یعنی خانہ میں ہو، اس معاملات کو جو ہے دبا کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی صبر تحمل سمجھداری سے کام نہ لے ان معاملات میں، تو ان معاملات میں جلد بازی سے خرابی پیدا کرتا ہے، اور جو ہے دیری لاتا ہے، اور جو ہے بالکل جو ہے ناامید کرتا ہے۔ اگر جو ہے اسی خانے کے حوالے سے جو ہے جو مطلب رکے ہوئے ہوں، جن کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہو زول نے، تو اس میں سمجھداری سے صبر تحمل سے جو ہے کام لیا جائے، تو پھر جو ہے یہ اس خانے سے نکلنے سے پہلے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جاتے جاتے فائدہ کر جانا، تو یہ جاتے جاتے پھر جو ہے اس کا بڑا بہترین رزلٹ انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ اور یہ جو ہے برج جدی کا حاکم ستارہ ہے، اور برج جدی کا جو عرصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے تقریباً جو ہے 22 دسمبر سے لے کے 22-23 جو ہے جنوری تک کا عرصہ جو ہے اس برج کا عرصہ ہوتا ہے، اس ستارے کا عرصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے زیر تحت جو ہے لوگ اپنے معاملات میں جو ہے جو کہ تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کا ابتدائی عرصہ بڑی مشکلات میں گزرتا ہے۔ اگر وہ صبر تحمل اور جو ہے ان مشکلات سے جو ہے سمجھ اور تجربے لیتے ہیں، تو یہ بڑی عمر میں جو ہے بڑا عروج پاتے ہیں، اور جو ہے اکثر یہ سیاست کا ستارہ بھی گنا جاتا ہے۔ تو اکثر جو ہے مطلب بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ نصیب جو ہے زیادہ اچھا کام کر رہا ہو تو ابتدائی زندگی میں بھی سیاسی کردار جو ہے وہ مطلب اپناتے ہیں لوگ، جیسے جو ہے کچھ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے مطلب عجیب سی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ابتدائی زندگی میں سیاست میں آئے ہوئے ہیں، مگر بات وہی آ جاتی ہے علم کی کہ وہ آئے ہوئے تو ہیں اب خاندانی حوالے سے یا پیسے کے حوالے سے، مگر انہیں سیاست کا تجربہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ستارہ سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، بروج میں اور ستاروں میں کیا فرق ہے، کیا مماثلت ہے؟ بروج جو ہے وہ یعنی جس طرح کے ایسے جو ہے کماندار، جس طرح کے
तरबूज के ऊपर धारियां हैं, खरबूजे के ऊपर धारियां होती हैं, या इस तरह का पिंजरा होता है जिसे पंजाबी में मौत का कुआं भी कहते हैं, अक्सर लोगों ने देखा होगा। उस तरह के जो मजबूत लड़ियाँ लगी होती हैं या लोहे की सलाखें मजबूत लगी होती हैं, उसको संभालने के लिए उनको कहते हैं बुरूज। वो अल्लाह ताला ने कुरान में भी जिक्र किया है कि उन बुरूज ने अलबत्ता आसमान को थाम रखा है, यानी आसमान उनके ऊपर जो है मतलब टिके हुए हैं। तो उनमें असर होता है, वो सितारों से जो शुआएं पैदा होती हैं उनकी तरफ जाती हैं, उनसे खारिज होती हैं, तो फिर जो है वो कुतुबे शुमाली की तरफ से हो के जो है दुनिया में जितने भी जीरू हैं उनको मिलती हैं। इनसे खुद असरात जो हैं वो अखराज नहीं करते, बल्कि अस्टार के जो जाविये बनते हैं उनकी वजह से उनको पहुंचाते हैं। अब जो है अस्टार क्या चीज़ है? अस्टार ये है कि पहले आसमान के नीचे जो तमाम दुनिया कहकशाएँ, निज़ाम शमसी और हमारे ज़मीन जैसे जो गोले हैं, वो जो है मतलब हमको रात को हम देखते हैं कि बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं, ये अपना असर एक रखते हैं। ये बहुत सारे जो सितारे नज़र आते हैं, इस तमाम को दुनिया शुमार किया जाता है। तो मतलब इसमें जो है कहकशाएँ हैं, कहकशाओं के अंदर फिर जो है निज़ाम शमसी हैं, हर निज़ाम शमसी के गिर्द जो है ज़मीन समेत जो है वो बहुत सारे गोले घूम रहे हैं, उनके ऊपर जो है जो लवाज़मात ज़िंदगी रखते हैं उनके ऊपर जो है दुनिया भी आबाद है, उनके असरात भी अखराज करते हैं, जिनको जो है बुरूज पकड़ करते हैं, जो कि उनसे ऊपर हैं, जिन्होंने आसमान को थाम रखा है। तो ये बुरूज की ड्यूटी और है, उनका काम और है। अस्टार जो है उनसे अलग हैं, वो खुद से जो है असरात खारिज करते हैं अच्छे बुरे, और जो है उन्हीं की वजह से जो है दुनिया में मद्दोजज़र पैदा होता है। अच्छा, आप जो पेश गोइयाँ करते हैं, आप बुरूज से भी काम लेते हैं और सितारों से भी काम लेते हैं? अस्टार जो है वो जिस अरसे में टकराव कर रहे होते हैं उन तारीख़ों को शो करते हैं कि इन तारीख़ों को मतलब है इनका अच्छा टकराव है तो अच्छे असरात ज़ाहिर होंगे, और बुरा टकराव है तो बुरा ज़ाहिर होगा। मगर वो बुरूज जो मतलब जिनको एक बुरूज से लेके दूसरे बुरूज तक जो है एक खाना गिना जाता है, अब वो किन किन खानों से मतलब है उनके सामने जो है स्टार जो है अपना एंगल बनाएंगे, तो वो खाने जो है उस खबर की, उस वाक़े की मज़ीद तफसीर की वजाहत करेगी कि आया ये ख़ानदानी मामले का होगा, ज़ाती किस्म का होगा, या कोई मदे मुकाबल जो है मतलब है उनसे जो है कोई मामलात अच्छे या बुरे होंगे। तो बुरूज जो है उनको जैसे जायचे में कहते हैं खाने या घर, तो वो उनसे जो है बुरूज को ये देखा जाता है कि ये खबर किन से मुतल्का होगी, ये अच्छा, फ़र्क है इसमें। अच्छा जी, आप अपने इल्म के साथ जो पेश गोइयाँ करते हैं उसमें तसव्वुफ़ को भी उसमें आप ले आते हैं। आज आप हमें ये बताइए कि कायनात और तसव्वुफ़ में किस तरह से मुमारसलत है, किस तरह से आप इनको तशरीह करेंगे इनकी? देखो जो है जो इल्म कुरान है उसमें जो है अल्लाह ताला ने कायनात जो है वो इंसान के मुसख्खर की है, और जो है हम तसव्वुराती तौर पे जो है कायनात को देखने की इजाज़त रखते हैं, बशर्ते कि हमारा गौर, हमारा फ़िक्र, हमारी जुस्तजू सच्ची लगन हो। तो अल्लाह ताला जो है हमारे तसव्वुर को जो है वो रोशनी देता है कि हम जो है कायनात के आखिरी किनारे तक जो है अपने तसव्वुर की आँख से जो है कायनात के वजूद को देख सकते हैं। अब जो है ये जो मैं बात कर रहा हूँ इससे तो लोगों को जो है मतलब कायनात के हवाले से समझ नहीं आएगी, मगर मैं नज़र आने वाली चीज़ की मिसाल दे के कि कायनात के वजूद से सबसे ज़्यादा करीब मुशाबत जो है वो कौन सा फल है,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی کائنات، اپنے معاملات کے بارے میں ان کو سمجھنے کے حوالے سے جو ہے بار بار قرآن میں اشارہ کیا ہے کہ البتہ ان پھلوں میں بھی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو سب سے قریب مشابہت جو جس پھل کی ہے کائنات کے حوالے سے تو وہ ہے تربوز۔ اب تربوز کے اوپر جو ایک دھاریاں ہوتی ہیں اس کے جو ہے ارد گرد، یہ آپ جو ہے ایک دھاری ایک برج سمجھیں، تو اس طرح جو ہے 12 برج جو ہیں وہ کائنات کے وجود میں آسمان کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو جیسے جو ہے مطلب ہے تربوز کا جو آخری چھلکا یا پھل ہوتا ہے اسے سدرۃ المنتہا کہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ بڑی کوئی کرخت سخت چیز ہے، یعنی بیری سے مشابہت دی گئی ہے۔ کائنات کا آخری کنارہ جو ہے اس سے نیچے جو ہے تربوز کا جو سخت گودا ہے اندر، اس کو جو ہے آپ آسمانوں کی شکل میں لیں، اس کے بعد جو آ جاتا ہے اس میں جو کھانے والا ہمارے صورتحال، تو اس کو پہلے آسمان کے نیچے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں ایک زینت اسرار سے دی ہوئی ہے اس کو جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ چیز سمجھیں۔ اس میں جو لا تعداد قسم کے بیج ہیں وہ جو ہے آپ ایک ایک کہکشاں سمجھ لیں، ایک ایک جو ہے نظام شمسی کہہ لیں یا اس کو اسرار کہہ لیں کہ جو اپنا ایک اثر رکھتے ہیں۔ تو وہ جب جو ہے اتنی تعداد میں جو ہے وہ بیج مشابہت ہے ان اسرار کی، تو کائنات کی جو بناوٹ ہے اس کا جو وجود ہے اس کی مشابہت کے بہت قریب جو ہے تربوز کا پھل ہے جو دھاری دار ہے۔ تو اس کی دوسری مشابہت جو ہے وہ جیسے زمین کے گرد جو ہے پہلے کے جو علماء گزر چکے ہیں، علماء حق، انہوں نے جو ہے عرض بلد طول بلد جو ہے یہ بالکل جو ہے اسی علم کے حوالے سے جو ہے زمین کے گرد جو ہے مطلب ہے اسی طرح کی لائنیں جو بنائی ہیں یا کھینچی ہیں خط استوا سے، عرض بلد طول بلد، اور پھر جو ہے قطب شمالی کا ایریا، قطب جنوبی کا ایریا، تو سیم کائنات، اس کو بھی آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کا وجود اس طرح ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے اگر آپ جو ہے اس چیزوں میں غور کریں جو میں نے بیان کی ہے کہ آپ جو ہے غور کریں تربوز کے پھل میں، اس کے اوپر چھلکے سے لے کے نیچے تک، اور آپ دوسرا جو غور کر سکتے ہیں کہ کائنات کیسی ہے، تو وہ جو ہے زمین کے اوپر جو عرض بلد ہیں، طول بلد ہیں، قطب شمالی ہے، قطب جنوبی کا نشان ہے، تو سیم کائنات